السلام علیکم فرینڈس، استقبال ہے آپ سبوں کا ہمارے یوٹیوب چینل شائن ٹیوٹوریل بائی فیروز ہاشمی میں۔ میں آپ کے ساتھ فیروز ہاشمی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ مضمون تراجم کی اہمیت کے پارٹ 2 پر بحث کریں گے، یعنی کچھ عمومی سوالات اور تراجم کی اہمیت کی خلاصہ یا مرکزی خیال پر بحث کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ عمومی سوالات و جوابات۔ سوال ہے کہ ترجمے کا کام بہت کٹھن ہے، تالیف و تصنیف سے بھی زیادہ دشوار، یا ترجمے میں قدم قدم پر پابندی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس پہ سوال ہوتا ہے کہ پیش نظر جملہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا پیش نظر جملہ مضمون تراجم کی اہمیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے مضمون نگار بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، ترجمے کا کام کٹھن کیوں ہے، اس میں کس طرح کی پابندی کا سامنا ہوتا ہے، واضح کیجیے۔ ترجمے کا فن ایک مشکل فن ہے، یہ تصنیف و تالیف سے زیادہ دشوار گزار ہے، کیونکہ تخلیقی ادب میں اظہار خیال پوری آزادی ہوتی ہے، یعنی مصنف اپنے مشاہدات تجربات کی بنیاد پر اپنے خیالات و احساسات کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس ترجمے کے فن میں قدم قدم پر پابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب ترجمہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم لکھنے والے کے ذہن میں سفر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ترجمہ کرنے والوں کو مصنف کے طرز فکر، اسلوب بیان، الفاظ کے معنی اور اس کی نزاکتوں کو پیش نظر رکھنا پڑتا ہے تاکہ ترجمہ اصل تحریروں کی روح تک پہنچے اور اصل عبارت کے مجموعی تاثر میں فرق نہ آنے پائے۔ اگلا سوال ہے، ایسے وقت میں ترجمہ تصنیف سے زیادہ قابل قدر، زیادہ مفید اور زیادہ فیض رساں ہوتا ہے۔ اس پہ اب سوال بنتا ہے کہ مذکورہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے، تو مذکورہ عبارت تراجم کی اہمیت سے لیا گیا ہے۔ اس کے قلمکار کا نام، تو اس کے قلمکار کا نام مولوی عبدالحق ہے، بابا اردو کے نام سے جنہیں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا تیسرا سوال ہے کہ کیسے وقت میں ترجمہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، سیاق و سباق کے ساتھ واضح کیجیے۔ جواب، مصنف کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم ذہنی و فکری اعتبار سے پامال ہو جاتی ہے، اس وقت سوچنے اور سمجھنے کی کمزوری کی وجہ سے وہ لکیر کا فقیر بن جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے میں اس قوم کی ادبی وراثت بھی پست ہو جاتی ہے، معمولی اور بے حقیقت ہو جاتی ہے۔ ایسے میں وہ قوم اگر اپنی ہمت و حوصلے کے سہارے بلندی پر پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے افکار و خیالات کو تازہ کرنے کی فکر کرتی ہے، تو ادبیات کے میدان میں اس کی پہلی منزل ترجمہ نگاری ہے۔ ترجمہ کی بدولت وہ زیادہ ترقی کرتی ہے، اور جب ہم دوسری زبان کی اعلیٰ تصانیف کا ترجمہ اپنی زبان میں کرتے ہیں تو فکری زندگی میں نئی تازگی پیدا ہوتی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کی تحریک ملتی ہے۔ اس کے بعد اگلا عبارت ہے کہ علمی بیداری کا پہلا دور ترجمہ ہی ہے۔ اب اس پہ سوال بنے گا ایک نمبر کہ مذکورہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے، تو مذکورہ عبارت تراجم کی اہمیت سے لی گئی ہے، اور اس کے مصنف کون ہے، تو اس کے مصنف اردو زبان کے مخلص خدمتگار مولوی عبدالحق صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس جملے کی وضاحت کیجیے۔ ترجمے کے ذریعہ سرمایہ علم ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتا ہے۔ ترجمہ ہی وہ اہم ترین ذریعہ ہے جس کی مدد سے قوموں میں علمی معرکہ کے سر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔
ہندوستانیوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی پسماندگی اور فکر و خیال کا پامالی کا جو حال ہے، اس کے پیش نظر یہی کہا جا سکتا ہے کہ علمی بیداری کے لیے پہلا دور ترجمہ ہی ہے۔ اگر دوسری زبانوں کو علمی اور اعلیٰ تصانیف کے عمدہ ترجمے ہو جائیں تو قوم کے خیالات میں نئی تبدیلی آ سکتی ہے اور بیداری کی کئی نئی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ اس کے تراجم کی اہمیت کا خلاصہ دیکھیں گے، تو چلیے اب اس کا خلاصہ پر بحث کرتے ہیں۔ آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مضمون تراجم کی اہمیت کا خلاصہ یا مرکزی خیال۔ مضمون تراجم کی اہمیت بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تخلیق ہے۔ اس مضمون میں فاضل مصنف نے ترجمہ کی اہمیت و افادیت کا ذکر کیا ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب کہتے ہیں کہ خیالات میں تبدیلی لانے، لوگوں کے اندر علمی ذوق و شوق پیدا کرنے نئے اندازے بیان کو سمجھنے اور سمجھانے میں اور زبان کی ترقی میں ترجمہ نگاری کا بڑا دخل ہے، مگر یہ ایک مشکل فن ہے۔ ترجمے کا کام نئی تصنیف سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ نئی تصنیف میں مصنف کو اپنے خیالات کو پیش کرنے کی پوری آزادی ہوتی ہے، جبکہ ترجمہ کرنے والے کے لیے قدم قدم پر پابندی ہوتی ہے۔ ایک اچھا مترجم وہی ہے جو اصل مصنف کے ذہن میں سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لکھنے والے کے اصل مفہوم کو اپنی زبان اور محاورے میں اس طرح پیش کرے کہ اصل تصنیف کے معنی و مفہوم میں کوئی فرق نہ آئے۔ 3 طرح کی کتابوں کے ترجمے میں دقت پیش آئی ہے۔ اول آسمانی کتابوں کے ترجمے میں، جس میں لفظ کے ذرا سے فرق سے معنی بدل جاتا ہے۔ دوسرے کلاسیکی کتابوں کے ترجمے میں، جس میں کم سے کم الفاظ بڑے سے بڑے مفہوم کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد عالموں کی ان کتابوں کی شرح لکھنے کی ضرورت پڑی۔ تیسرے فلسفہ اور سائنس کی کتابوں کے ترجمے میں، جن کو سمجھنے کے لیے بڑے غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ فلسفے اور سائنس کے غیر مسائل کو سمجھنا اور اپنی زبان میں بیان کرنا نہایت ہی مشکل اور صبر کا کام ہے۔ مصنف نے چراغ سے چراغ جلانے کے قانون کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ دوسری قوموں کے خیالات کا اثر نہ لے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ایک قوم کے اثرات اور دوسری قوم تک پہنچ کر ہی رہتے ہیں، جس طرح ہوا کے جھونکوں اور ادنا پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کے اثر سے وہ مقام تک ہرے بھرے ہو جاتے ہیں جہاں انسان کی پہنچ نہیں ہوتی، اسی طرح قوموں کا حال ہے۔ یونان کا اثر روما اور دیگر اقوام یورپ پر پڑا۔ عرب والوں نے عجم والوں کو فائدہ پہنچایا۔ مذہب اسلام نے یورپ کی تاریکی اور جہالت کو مٹا کر علم کی شمع روشن کی۔ آج ہم بھی بہت سی باتوں میں مغرب کے محتاج ہیں۔ قدرت کا یہ قانون مسلمہ ہے، جب کوئی قوم پسماندہ ہو جاتی ہے تو اس کے خیالات پست ہو جاتے ہیں اور نئی باتوں کے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس پستی کا اثر اس کے ادب پر بھی پڑتا ہے، اس کی تصانیف ادھوری اور بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں قوم کی ترقی کی پہلی سیڑھی ادبیات کے میدان میں ترجمہ نگاری ہے۔ اس وقت قوم کی بڑی خدمت یہی ہے کہ ترجمہ کے ذریعہ دنیا کے اعلیٰ درجے کی کتابوں کو اپنی زبان میں منتقل کیا جائے۔ یہی ترجمے خیالات میں انقلاب لائیں گے اور قوم کے اندر ایک نئی روح پھونک کر اسے ترقی یافتہ بنانے میں مددگار ہوں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ترجمے کا اصل کمال یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والا مصنف
مفہوم کو اپنی زبان اور محاورے میں اس طرح منتقل کرے کہ ترجمے میں کسی طرح کی پیچیدگی باقی نہ رہے اور اصل خیال میں فرق نہ آنے پائے، اور ایسا لگے کہ یہ کتاب ہماری زبان میں لکھی گئی تھی۔ ایک اچھا ترجمہ ادب کا حصہ بن جاتا ہے۔ ناقص ترجمے پڑھنے والوں پر برا اثر ڈالتا ہے۔ ترجمہ نگاری کو بعض اوقات حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس میں بھی اتنی ہی محنت درکار ہے جتنی نئی کتاب لکھنے میں محنت ہے۔ ترجمے میں وہی کامیاب ہوتا ہے جسے مضمون پر پکڑ ہو، دونوں زبانوں کا علم رکھتا ہو، ادب کو باریکیوں سے سمجھتا ہو اور اصل کتاب کے صحیح مفہوم کو بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ترجمے سے صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے زبان بھی مالا مال ہوتی ہے۔ ایک کامیاب ترجمہ بہت سی معمولی کتابوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں کا جو بدتر حال ہے، اسے بہتر بنانے میں ترجمہ نگاری بہت کارآمد ذریعہ بن سکتی ہے، جس سے قوم میں علمی بیداری قائم ہو سکتی ہے، جو آئندہ نسلوں کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ علوم و فنون کی کتابوں کا ترجمہ اتنا دشوار نہیں ہے، صرف ان علوم کا بخوبی جاننا ضروری ہے جن کا ترجمہ مقصود ہو۔ حسین تخلیقی ادب کی کتابوں کا ترجمہ بہت ہی دشوار اور وقت طلب ہے۔ معنی کی باریکی، خیال کی لطافت کو اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے جب دیگر قابلیتوں کے ساتھ ساتھ ادب کا ذوق و شوق بھی ہو۔ مصنف کہتے ہیں کہ اب ہماری زبان میں ایسے قابل لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ترجمہ نگاری کا کام بحسن خوبی کر سکتے ہیں، اس لیے اب اس نیک کام سے غفلت زبان کے حق میں ظلم ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس۔ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس میں شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ تھینک یو۔